ایران کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں میزائل یا ڈرونز؟ امریکہ کے پاس آپ امیجن کریں، جو میں پہلی دفعہ چینل پہ کر رہا ہوں، انڈیا سے رابطے میں ہے کہ ابھی آپ ہمیں کوسٹل فیسلٹیز دیں جو مڈل ایسٹ کے ملک دے رہے تھے۔ ایران کے لوگ جنگ کم لڑنا چاہ رہے ہیں اس وقت، اب بدلہ موڈ میں زیادہ ہے۔ ایران کا ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے اور صرف ایران اسپیسیفک، وہ ہے ان کی لیڈرشپ کی اور ان کے ویپنز کی سروائیویبلٹی۔ بڑا آئرن ڈوم اور جو پیٹریٹ آپ ذکر کر رہے ہیں اتنا ایکسپینسو ہے، یہ ناکام ہوتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ٹیکٹکس یوز کیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو فالو پیٹرن بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ ریپڈ فائر کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈمیز ہوتے ہیں۔ ڈمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیمولیٹ کرتے ہیں پورے کے پورے، صرف نمبر بڑھاتے ہیں، ان کے اندر وار ہیڈ نہیں ہوتے، اور انہی کے اندر انہوں نے اوور پرسائز جو لیٹسٹ ان کا الفتح ایڈوانس ورژن ہے اور خیبر شکن ہے، وہ بھی انہی کے اندر کنسیل کر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، ایران کون کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے اور ایران نے اپنے شاہد جو ڈرونز ہیں وہ روس کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کے پاس تو اوبلیگیٹری ہے، نمبر 1 ریکوائرمنٹ جنگ لڑنے کی ہے سروائیویبلٹی، دین از دا کیپیبلٹی، دین از دا ریزالو۔ جو امریکہ اور اسرائیل کا ایک پرسیپشن تھا، اس سے کتنی بڑی جو مت ہے وہ شٹر ہو جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل جو ان کا بھرم تھا نا، میں پریڈکٹ نہیں کرتا بٹ اینالائز کرتا ہوں، دے ول ناٹ بی دا سیم آفٹر دا وار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ صرف ایئر پاور سے لگ رہا ہے لڑی جا رہی ہے۔ کس کا پلڑا بھاری ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، کیا کیا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایئر کموڈور ریٹائر ہیں، اس وقت سب سے زیادہ بزی آدمی ہیں پاکستان میں تجزیے کے لحاظ سے۔ السلام علیکم ایئر کموڈور صاحب۔ تھینک یو ویری مچ اسلام بھائی، سر بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ اب جنگ صرف ایئر پاور کے تھرو لڑی جا رہی ہے، کتنی اہم ہو چکی ہے یہ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، بلکہ آلموسٹ سمن ہی کیا جنگی صورتحال ہے، میں نے اسی لیے کہا نا وہ جنگی ٹرم یوز کرتا ہے۔ نہیں آپ کی محبت ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یاد ہے پچھلی جنگ کے اندر بھی کہا تھا، ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آل فورسز، میں نے کہا تھا کہ ایئر پاور کے بغیر جنگیں شروع کی جا سکتی ہیں، لڑی بھی جا سکتی ہے، جیتی نہیں جا سکتی۔ تو اب آپ کے سامنے دیکھیں، میڈیم ایئر ہی ہے، چاہے وہ آپ میزائل پھینک رہے ہیں، چاہے وہ ڈرون پھینک رہے ہیں، چاہے آپ سیٹلائٹ کی پکچر لے رہے ہیں، ایک ایلیمنٹ آف ایئر پاور، اس کو میں ایئر پاور کہیں، ایرو اسپیس پاور ہوگی نا اب تو۔ بالکل صحیح۔ تو اب ایران نے بھی بہت زیادہ اسی پہ فوکس کیا اور ظاہر ہے اس کے بعد چوائس ہی نہیں ہے جیسے ویپنس کی، اور ابھی میں دیکھ کے آ رہا تھا کہ ڈرونز ہیں جو $10,000 کا بھی نہیں ہے شاید، اور اس نے ملینز آف ڈالرز کی پیٹریاٹ کو نکارا کر دیا۔ ابو دھابی اور دبئی وغیرہ میں جو فائر ہوئے، انہوں نے سمپل ڈرون ہوٹلوں پہ فائر کیے، جدھر موسٹلی امریکن ٹھہرے ہوتے جن ہوٹلوں میں، انہوں نے ہوٹل کے اس فلور پہ مارا ہے۔ $10,000 کا وہ ہے، پیٹریاٹ سارے ناکام ہو گئے، انہوں نے ریپڈ فائر کیا اور ان کو بھی پتا تھا ایئر بیسز کو بچانا ہے۔ اس وقت میں رات کو ریسرچ کر رہا تھا ارلی مارننگ کہ امریکہ کے پاس آپ امیجن کریں، جو میں پہلی دفعہ چینل پہ کر رہا ہوں کہ وہ رات کو پڑا ہے اور فرسٹ ٹائم میں آپ سے بات کروں، انڈیا سے رابطے میں ہے کہ ابھی آپ ہمیں کوسٹل فیسلٹیز دیں جو مڈل ایسٹ کے ملک دے رہے تھے، وہ سارے تو بیسز ناکارہ کر دیے انہوں نے۔ یعنی جتنے مڈل ایسٹ کے بیسس تھے جہاں سے انہوں ریفلنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ریفیولنگ کرتے ہیں، ری ویپنائز کرتے ہیں، ویپن لوڈنگ کرتے ہیں، آرسنل کرتے ہیں، کرو کو ایکسچینج اگر کرنا ہو تو اس کے سینس میں کرتے ہیں۔ تو یہ ریپلینشمنٹ، سپلائی، لاجسٹک، سارا یہ بیسز تھے جنہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح کے آپریشن کو۔ تو فرسٹ ٹائم انڈیا کے ساتھ رابطے میں کہ جناب آپ کوسٹل دیں، کیونکہ ادھر تو جو حال ہے وہ تو ٹارگٹ ہوتے جا رہے ہیں اب آپ۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ریزیلینس تھی اپنی، جو آپ آنے سے پہلے کہتے تھے کہ بس بچ جاؤ میرے سے جو بچ سکتا ہے، ہٹ جاؤ جو میرے راستے سے ہٹ سکتا ہے، آپ کے سامنے ہم سپریم ہیں، بیسٹ ملٹری فلانا، کتنے دن نکلے، 3 دن بعد آپ انڈیا کے پاس چلے گئے۔ یہ سیناریو چل رہا ہے۔ تو یہ ایران کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں میزائل یا ڈرونز؟ اور اب امریکنز بھی کہہ رہے ہیں، میں سن رہا تھا امریکہ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ تیزی سے انہوں نے بنائے ہیں، کیا اس میں سوفسٹیکیشن اس طرح کی نہیں ہے؟ اور پیٹریاٹ بہت ایکسپینسو بھی ہوتا ہے اور اس میں سوفسٹیکیشن زیادہ ہوتی ہے کہ اس نے تو چیز کرنا ہوتا ہے، اس نے تو آپ کہہ رہے ہیں ڈرون نے صرف جا کے لگنا ہے۔ ہمیں پیٹریاٹ تو بہت ایکسپینسو، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، لیکن ڈرون سب سے سستی ٹیکنالوجی ہے، اور ایران کے جو شاہد ہیں انہوں نے جو ہیں ڈرونز ان کے، وہ سب سے زیادہ یہ فائر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ انڈیجینیس ہے، خود ہوم گرون ہے، بنایا اپنا گیا ہے، تو اس کی میپنگ یا اس کی الیکٹرانک وارفیئر یا اس کے کاؤنٹر میئر کرنا یا اس کو ڈسیو کرنا اتنا ہی زیادہ چیلنج ہو رہا ہے امریکنس کے لیے، اور ان کو یہی سرپرائز ملا بیکاز ایران کی تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے اگر اس ریجن میں اگر ڈرونز کی کوئی کنٹری ہے جو پوزیس کرتی ہے، میرا خیال ایران ہے، کیونکہ ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں تھی، ڈے 1 سے ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے۔ کلیئرٹی یا نو کلیئرٹی تو امریکہ کی طرف ہو رہی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پریس کانفرنس میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس کو میں نے ریپلیس کرنا، کس نے آنا ہے،
اور 3-4 گھنٹے کے بعد ABC نیوز کو انٹرویو دے کے کہتے ہیں کہ جو 3 کو میں نے لانا تھا 2 ہم نے مار دیے اس میں سے. مطلب آپ کی تو اپنی نہیں کلیئرٹی ہو رہی کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے. پھر دنیا میں نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ آپ حملہ کر رہی ہے سپر پاور اگینسٹ موسٹ سینکشنڈ کنٹری ان دا ورلڈ فار لاسٹ 47 ایئرس, جس پہ سینکشن ہی سینکشن ہے, اینڈ 3rd richest oil in the world. اس کے باوجود جب آپ حملہ کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے جب اتنا بڑا سپریم اپنا کمانڈر ہے وہ اور اتنا لوڈڈ ہے, کہتے تھے بیسٹ ملٹری ہے, تو حضور آپ 3 انگریڈینٹ سے اوپننگ اسپیچ کرنی چاہیے تھی جو پہلے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی. ان کو کہنا چاہیے تھا یہ میری جسٹیفیکیشن ہے وار کی, ایتھیکل اور نو ایتھیکل کی بات نہیں کر رہے, ان کے پرسپیکٹو سے یہ میری ریزننگ ہے جنگ کی, میں مجبور ہوں, اس طرح میں انفولڈ کروں گا اور یہ اچیو ہو جائے گا تو کلوز کر دوں گا. کوئی اور انگریڈینٹ تو نہیں چاہیے تھا نا. بالکل صحیح. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں, ہم انفولڈ کر رہے ہیں, ایرانی لوگوں پڑھ جاؤ اپنی حکومت کو. یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ دشمن کے لوگوں پہ اپنی اسٹریٹجی کی کمپلیشن میں وہ ایک بہت سب سے بڑا فیکٹر اس کو لیا آپ نے, تو یہ تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے, سوری ٹو سے. آپ کی وار کی اسٹریٹجی فالٹی ہے. جب میں آپ کو کہوں کہ جناب میں خدا نخواستہ آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا آ رہا ہوں اور آپ کے گھر والے کہ سامان صاحب کو پکڑ کے رکھنا میں آؤں گا, جب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. سوری مطلب گھر والے کہہ رہے ہیں, نوجوان گھر والوں کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے کہ ذرا پکڑ کے ضرور سے رکھنا ہے جب میں آؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو الٹا آپ کے خلاف ہو گئے اور سب سے بڑی امریکنز کے خلاف ہو گئے. نہیں, خلاف سے پہلے آپ نے جب آیت اللہ خامنائی کو اور 40 لوگوں کو شہید کیا, آپ نے یہ, میرا خیال ہے امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جب جائیں گے لوگ تقریباً دروازہ کھول کے انتظار ہی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ نکلیں گے جب ہم خامنائی اور ان کے 40 ساتھیوں کو شہید کریں گے, سڑکوں پہ بھاگے آئیں گے, وہاں صدر اور وزیر اعظم ہاؤس اور فلانا اور منسٹر کے قبضہ ہو جائے گا, جس میں وہی تقریر بتا رہی ہے نا ان کی کہ جناب یہ پکڑ لینا. تو دیکھیں وہ یہ بھول گئے, میرے جیسے ایک اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور جو یا اسٹریٹجی ملٹری پوچھیں کہ یار کچھ لوگ تو ڈیوائیڈڈ تھے ایران میں, ایک کچھ پرو کچھ اینٹی, جو دیوار پہ بیٹھے ہوتے ہیں نیوٹرل. جب آپ آیت اللہ کو جس کی 36-37 سالہ تھی سروس ٹو نیشن جیسی بھی تھی ایلیمنیٹ کریں گے, 40 لوگوں کو ایلیمنیٹ کریں گے, تو ایک وکٹم مینٹیلٹی آ جائے گی, ایک سمپتھی آ جائے گی, لوگ فینس پہ بیٹھے ہوئے جمپ کر دیں گے پرو گورنمنٹ سے, تو وہ تو آپ کے خلاف جائیں گے ڈائنامکس. اب لوگ جنگ کم لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ اگر آج سروے کر لیں, اور میں رات کو بیٹھ کے جب چینل سے فارغ ہوتا تو یہ پڑھتا ہوں کہ اوپینین کیا ہے. سب سے بڑی کرسچن امان پور جو CNN کی ہے, میں اس کو بھی فالو کرتا, وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے لوگ جنگ کم لڑنا چاہ رہے ہیں اس وقت, اب بدلہ موڈ میں زیادہ ہے. تو آپ نے ایک نیشن کو اپنے خلاف ایز اے کمیونٹی, آپ نے تو ول ٹو فائٹ ختم کرنی ہوتی ہے جنگ میں, وہ آپ نے ان کی بڑھا دی الٹا. جب بھی آپ جنگ لڑتے ہیں لیڈر کو کبھی نہیں مارتے نارملی, رول تو کوئی نہیں, رول تو فالو ہی نہیں ہو رہا. اسٹارٹ میں نہیں آپ کرتے, اسٹارٹ میں تو بالکل نہیں کرتے, کیونکہ اسی لیڈر کی آپ نے ول مارنی ہوتی ہے, یا جو ڈٹرمنیشن ریزیلینس ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے. کہ تم کہہ رہے تھے لڑو گے, تم تو 3 دن مقابلہ نہیں کر سکے, تم تو 10 دن بعد کلیپس کر گئے, اب سرنڈر کر دو, اب کر دو, کچھ نہیں بچا اب کر دو. آپ ڈسٹرکشن ڈاؤن ورڈ کرتے رہتے اور ایک ول ریزالو کو کم ڈیگریڈ کرتے تھے. جس دن لیڈر کہتا ہے کہ یار واقعی اب میں نہیں کرنا چاہیے مجھے, تو پھر ہوتا ہے ڈومینو افیکٹ. بچپن میں اینٹیں کھڑی کرتے تھے, ایک اینٹ کو مارتے تھے وہ گرتی تھی, تو پھر لیڈر جب گرتا ہے تو ساری اینٹیں گرتی ہیں. تو آپ نے وہ ڈومینو افیکٹ ہی ختم کر دیا اپنے فیور میں. پچھلی دفعہ کی جنگ سے آپ کو کیا لگتا ہے ایران نے کیا سیکھا اس دفعہ, کیا ڈفرینٹ کیا؟ بہت کچھ سیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات کلیئر اس وقت بھی تھی ویسے, اور جون 2025 میں بہت ابھر کر آئی, کہ امریکہ نے میسو ایئر پاور یوز کرنی ہے ان کے انفراسٹرکچر کے لیے. ٹھیک ہے, جو ایران نے سیکھا ہوگا شاید پہلے ہی سیکھا ہو, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ عام طور پر جب بھی دنیا میں 2 ملک لڑتے ہیں یا ملٹری لڑتی ہے, 2 ریسیپی ہوتی ہیں اس کی, 2 فارمولے ہوتے ہیں, اس کے اندر 2 انگریڈینٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کی صلاحیت جی, اور ایک آپ کی حوصلہ. ہماری جنگ دیکھ لیں مئی کی, صلاحیت نہیں تھی, حوصلے نے کور کر لیا. دنیا میں جب آپ کی صلاحیت کم ہو تو حوصلہ کور کر سکتا ہے, آپ کی صلاحیت زیادہ ہو حوصلہ کم ہو تو کبھی آپ کی کیپیبلٹی صلاحیت حوصلے کو کور نہیں کرتی. بہت خوب, لاجیکل. تو آپ نے اس میں 2 انگریڈینٹ ہیں نارملی دنیا میں, پاکستان انڈیا میں بھی یہی تھے, دنیا کی کوئی جنگ ہوئی ہے. ایران کا ایک 3rd ڈائمینشن ہے, اور صرف ایران اسپیسیفک ہے, وہ ہے ان کی لیڈرشپ کی اور ان کے ویپنز کی سروائیویبلٹی. اچھا, سروائیو کریں گے تو لڑیں گے نا. امریکہ پاکستان انڈیا جنگ میں تو سروائیویبلٹی ایشو نہیں تھا کہ ہمارے ویپن سروائیو بھی کرانے ہم نے.
ایران میں سروائیویبلٹی اگر نہیں کرائیں گے، لیڈرشپ اینڈ دا ویپنس. اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس پہ، تو میں کسی اور دن پورا پروگرام بھی کر سکتا ہوں کہ سروائیویبلٹی اپنے لیڈر کی تو انشور ہی نہیں کر سکے. جس بھی بہت بڑی کانسپریسی ہے، لوگ بکے ہوئے تھے، ایجنٹس تھے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیڈر کی سروائیویبلٹی نہیں انشور کر سکے. تو جو سیکھنے کی بات کر رہے تھے، ایران نے یہ سیکھا کہ ہم پر ہمارے اسٹاک کے اوپر، ہمارے ہر ویئر ہاؤس کے اوپر جو ملٹری کا آرسنل ہوگا، میزائلز ہوں گے، ویپنز ہوں گے، ایئر اسٹرائکس ہونی ہیں. تو انہوں نے تو بائی ڈیفالٹ سروائیویبلٹی پہلے سوچنی ہے، لیتھیلٹی اور حوصلہ بعد میں آنا ہے. تو سروائیو ہوگا تو آپ کی لیتھیلٹی ہوگی، لیتھیلٹی ہوگی تو حوصلہ رکھیں گے. اچھا، یہ بڑا آئرن ڈوم اور جو پیٹریٹ آپ ذکر کر رہے ہیں اتنا ایکسپینسو ہے، یہ ناکام ہوتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا کہیں اس وقت ایران کو باہر سے بھی کوئی سپورٹ مل رہی ہے؟ کوئی ملک ان کو گائیڈ کر رہا ہے؟ اتنی پریسیجن ان کے پاس کیسے آ گئی ہے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی کیسے آ گئی کہ وہ اس کو بائی پاس کرنے لگ گئے ہیں؟ اس میں وہ جو ابھی میں کلوزلی فالو کر پایا ہوں پچھلی جنگ میں اور اس دفعہ میں، یہ فرق ہے. پچھلی دفعہ جو سارے ریسرچر اگری کرتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15% ان کی ریچ تھی جو پینیٹریٹ کر پائے تھے. ٹھیک. ان کا جو تھرڈ میزائل ہے تقریباً 3000 کلومیٹر پہ انٹرسیپٹ کرتا ہے. اس کے بعد ایرو 3 ہے 2300 کلومیٹر. ٹھیک. پھر اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ ہے 300 کلومیٹر. پھر ہے آئرن ڈوم 70 کلومیٹر. یہ 4 لیئر کو پینیٹریٹ کر کے گزرتے ہیں سارے میزائل. اپارٹ فرام اٹ کہ جب یہ میزائل ایران سے فائر ہوتا ہے تو پہلے پرشین اور رومان گلف میں شپس کھڑے ہیں، انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، پہلے وہ میزائل فائر کرتے ہیں. پھر ریڈ سی میں انٹرسیپشن ہوتا ہے. پھر میڈیٹیرین میں اکراس اسرائیل وہاں سے بھی فائر ہوتے ہیں تاکہ پہنچ ہی نہ سکیں اسرائیل تک. پھر بھی یہ 3 لیئر پاس کر کے گزرا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ٹیکٹکس یوز کیا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو فالو پیٹرن بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ ریپڈ فائر کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈمیز ہوتے ہیں. وارڈ ڈمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمولیٹ کرتے ہیں پورے کے پورے، صرف نمبر بڑھاتے ہیں، ان کے اندر وار ہیڈ نہیں ہوتے اس طرح. تو یہ کیا کرتے ہیں، لاک. انہوں نے تو پھر ہر ایک ان کے لیے کنفرم میزائل ہے نا. صحیح. تو اس میں نے تو ہر ایک کو انگیج کرنا ہے. تو ہر ایک کو انگیج، جو انکمنگ پروجیکٹائل ہے، صحیح، وار ہیڈ نو وار ہیڈ تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا. وہ تو مشین دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے. تو میرے لیے 100 چیزیں آ رہی ہیں، میں 10 کو پکڑ سکتا ہوں، میں 10 کو پکڑ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ 10 کے 10 ڈمی ہوں. ان کا کوئی خاص نقصان نہیں ہونا، صرف یہ کہ کچھ بھی نہیں گرے گا. جی بوم نہیں ہے، بوم نہیں ہے، ویپن نہیں ہے. تو وہ ڈیسیونگ کے لیے اب میں نے ریڈ کر پایا ان کا پیٹرن، کیونکہ جو گر رہے ہیں وہ وائڈ اسپریڈ ہیں، ان کا کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا، صرف ایک پروجیکٹائل کی طرح گرتے ہیں، جیسے لوہا آ کے گر گیا یا باڈی گر گئی، نتھنگ مچ، وہ پھٹ نہیں رہے. میں پیٹرن دیکھ کے یہ کنکلوڈ کر پایا ہوں. تو انہوں نے ود ان ایک ڈمیز ہے، ایک میزائلز اٹ سیلف ہیں، اور کچھ میزائل اس کیٹیگری کے جنرل ایریا ڈسٹرکشن کے ہیں، اسپیسیفک پن پوائنٹنگ ٹارگیٹ نہیں ہے جن کی بہت ڈیجیٹل پریسیجن ہو. اور انہی کے اندر انہوں نے اوور پرسائز جو لیٹسٹ ان کا الفتح ایڈوانس ورژن ہے اور خیبر شکن ہے، وہ بھی انہی کے اندر کنسیل کر کے بھیجے ہوئے ہیں. تو اب کس کو آنے والے کو پتا ہے کہ یار یہ کون سا والا سب سے لیتھل ہے پکڑنا ہے؟ وہ تو سب کو رینڈم پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے پینیٹریٹ ہو پا رہے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈسیپشن ٹیکنیک انہوں نے لگائی ہے جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے. سر اچھا، کتنی دیر تک ایران، کیونکہ میں نے جتنا پڑھا کہ آپ جیسے لوگ جو پوری دنیا میں لکھ رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایران کو سروائیو کرنا ہے اور ان کی میئر سروائیول وہ ان کی وننگ ہوگی. ایگزیکٹلی. اچھا، اب کب تک یہ وہ کر سکتے ہیں، رجسٹ کر سکتے ہیں؟ کتنے ان کے پاس آپ کے اندازے کے مطابق یہ ڈرونز یا میزائل یہ سب اسلحہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ممالک کے پاس وہ کہہ رہے ہیں 4-5 دن کے رہ گئے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور امریکہ کے پاس بہت مشکل ہے کہ وہ ان کو سپلائی کر سکے، کیونکہ یہ پیٹریاٹ وغیرہ یہ بہت جلدی بن نہیں سکتے. تو اسی لیے اب اس طرح کی خبریں آنے لگ گئی ہیں. قطر یا UAE سے وہ کہتے ہیں ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ اس طرح ایشورنس دے رہے ہیں. سعودی عرب نے بھی دیا، اور پاکستان بھی بڑا کردار اس میں ایکٹیو کر رہا ہے. ترکیہ بھی آ گیا، چین بھی آ رہا ہے، فرانس بھی آ رہا ہے کہ اس چیز کو روکے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے؟ یعنی 3 پارٹیز ہیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران، کون کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے؟ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ڈیٹا یا انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جس پہ بیس کر کے ہم بہتر پکچر میں لا سکتے ہیں. جی. آپ حیران ہوں گے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے اور ایران نے اپنے شاہد جو ڈرونز ہیں وہ روس کو ایکسپورٹ کیا. روس کو ایکسپورٹ کیا. تو اب آپ آگے اندازہ لگا لیں کہ کس حالت میں بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے جب آپ کی ضرورت پوری ہو چکی. جی بالکل، کلیئرٹی ہو گئی. صحیح. تو یہ مثال کافی ہے کہ روس ان کا بائر ہے انہیں میزائلز کا، اور ظاہر کب ہوگا بائر؟ سیلف سفیشنسی ہے جب ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کافی ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈرون کی بھائی اسٹوریج بہت کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے، سائز بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ڈیٹیکٹ بھی بڑا مشکل کرنا ہوتا ہے، لانچنگ پیڈ بھی اس کو کوئی رن وے نہیں چاہیے ہوتا، اور پائلٹ بھی نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے جس میں جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو دیٹ از وائی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 50 کل پرسوں میرا خیال ہے 150 انہوں نے مارا ہے مڈل ایسٹ میں دبئی پہ اوپر. تو
पैनिक क्रिएट करना मकसद है। देखिए उन्होंने क्या करना है, सर्वाइवेबिलिटी करनी है, और कब तक सर्वाइव करना है। एक सर्वाइवेबिलिटी भी एक मेजरेबल टर्म होगा ना, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि उन्होंने सर्वाइव करना तो जीत गए, कब तक सर्वाइव करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तक परसेप्शन नहीं बदल जाती, नंबर 1, जब तक लोगों की, पब्लिक की ग्लोबली ओपिनियन नहीं बदल जाती, 2, जब तक इजराइल अमरीकियों की ओपिनियन नहीं बदल जाती कि यार बस को ये क्या कर लिया हमने, बस वहाँ तक इन्होंने सर्वाइव करना है। वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, वो 2 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका पढ़ रहा हूँ, मैंने अपनी भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी थोड़े दिन पहले ही, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उसका टाइटल यही था, और जंग शुरू से 2 हफ्ते पहले बनाई थी। अच्छा। उसका टाइटल ये था, वाई ईरान US वॉर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट एंड डेंजरस। अच्छा, डिफरेंट एंड डेंजरस। वो यही मैंने उसमें कहा था कि इन्होंने तो सर्वाइवेबिलिटी का बंदोबस्त कर रखा है, इनके पास तो ऑब्लिगेटरी है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट जंग लड़ने की है सर्वाइवेबिलिटी, देन इज द कैपेबिलिटी, देन इज द रिजॉल्व। तो अगर रिजॉल्व और बाकी डिपेंडेंट हैं, तो इनको तो पता है डे 1 से कि इन्होंने चीज़ें छुपानी हैं, इन्होंने एट्रिशन नहीं होने देनी है। एक और जो इनको एडवांटेज है, जो आप जिस पे कह रहे थे कि ये कैसे और कितना देर चलाएंगे, देखिए एक चीज़ मैं क्विक मिसाल दे देता हूँ कि जो पिछली जंग हुई थी, पहले दिन ही इन्होंने 37 इनके टॉप लीडरशिप इसी तरह मारे थे जिस तरह आप 40 मारे हैं जी। 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे थे, पिछली दफ़ा आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर सब शामिल थे। एग्जैक्ट वही हमने फोटो कॉपी किया, स्ट्रैटेजी जिस तरह हुई है वो एक अलग बात हो सकती है। क्या हुआ था, 12 दिन जंग चली थी, ड्रोन फिर भी पहुंच रहे थे, मिसाइल फिर भी पहुंच रहे थे, तलवीब में पहुंच रहे थे, इतने ज़्यादा पहुंचे थे कि उन्होंने आइजर वाइजमैन जो उनका इंस्टीट्यूट है उसको तबाह किया, मुसाइद हेडक्वार्टर को टारगेट कर दिया, आर्मी हेडक्वार्टर को हिट किया था इन्होंने, लोग बंकर में सोए वहाँ। तो इनको तो डे 1 पे पता था। वो कैसे हुआ था फिर, वो ऐसे हुआ था कि इनको पता था कि हमने एक सर्वाइव करना है। एक चीज़ जो इनका सिस्टम में जो स्ट्रेंथ है वो है लेडर ऑफ सक्सेशन ईरान की। लेडर ऑफ सक्सेशन मीन्स दे नो कि आपके बाद मैंने, मेरे बाद उन्होंने, उनके बाद किसी और ने, किसने टेक ओवर करना है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो वॉर फाइटिंग टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है, वो सेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। पासदाराना इनकलाब, ठीक। एग्जीक्यूशन और उसकी मैनिफेस्टेशन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये मुल्क है, इसमें जितने दूर तक फैले हुए हैं, पाकिस्तान से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल से। जी। और ईरान से 70 गुना बड़ा है। ईरान से, सॉरी, ईरान इजराइल से 70 गुना बड़ा है। सही। वो इतना सा जगह नहीं डिफेंड कर सके, 70 गुना छोटा नंबर। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है, जो मैं एरिया बता रहा हूँ 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें जहाँ जहाँ जो कमांडर है, मैं जो रिसर्च कर पाया, उसको अपनी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी पता है, उसको चॉइस ऑफ वेपन्स पता है, उसको अपने टाइमिंग पता है, और उसको टारगेट पता है मैंने इजराइल में कहाँ फेंकना है। आप देख लें ऑटोमेटिकली चल रही हैं चीज़ें। 40 लीडर एलिमिनेट किसी मुल्क के कर दें आप पहले दिन, इंक्लूडिंग द मोस्ट स्पिरिचुअल लीडर, मतलब रिस्पेक्टेड लीडर, फिर जंगें तो क्लैप्स हो जाती हैं। तो आई थिंक ये रेजिलिएंट करेंगे, उनका सर्वाइवल ही सस्टेनेबिलिटी में है। ये सारे जो मैंने 3 फैक्टर बताए उनको सस्टेन करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक मिडल ईस्ट हैरान ना हो जाए, जो हो चुका है, परेशान हो चुका है। इकोनॉमी क्लैप्स हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुले ना खुले, आज कह रहे हैं जी खोल दिया, लेकिन अब कौन जाएगा, आप बताएं ना। इंश्योरेंस कहीं पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, कहीं से भी मिसाइल आके वो मार देंगे। सर, छोटी सी कश्ती भी आ जाए और वो आकर उस पर हमला कर दे, तो वो बड़ी बड़ी आपने तबाह कर भी दी, तो वही ड्रोन वाला हिसाब होगा। वो ड्रोन जाकर भी तो, ड्रोन समंदर में भी तो हिट कर सकता है। समंदर के अलावा उनकी हर कश्ती पर लॉन्चर्स और रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं, तो कश्ती ने जाके टकराना भी नहीं है। वो कोई आएगा, वो एक बोट निकालेंगे, वो लॉन्च करेगी, फायर वापस आके नाम से। जी, सबसे ज्यादा जो एक जरूरी चीज होती है इंश्योरेंस। बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो बंद कर दिया, इंश्योर ही नहीं कर रहे, तो कौन रिस्क लेगा, वो भी एक मसला आ चुका है। अमेरिका कंपनसेट करने पे आ गया ना, आज उसने सुबह ऐलान किया जी हम कंपनसेशन देंगे इंश्योरेंस की, तो वो जो जिंदगी की थ्रेट है क्रू को। सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर जो नजर आ रहा है अभी, ईरान अगर सस्टेन करता है इसको, तो जो अमेरिका और इसराइल का एक परसेप्शन था, असल चीज़ तो यही होती है ना। अब धागुड़ा जिस तरह अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो अब दुनिया को पता लग गया कि भाई इंडिया चाहे जितने मर्जी 100 भी राफेल ले आया, तो पाकिस्तान उसको उड़ा सकता है। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गई, तो पाकिस्तान की डोमिनेंस क्रिएट हो गई, तो आपने 100 दफ़ा सोचने पर मजबूर कर दिया दूसरे को। तो इससे कितनी बड़ी वो उनका जो मिथ है वो शटर हो जाएगा इसराइल और बहुत अच्छा सवाल, आखिरी सवाल आपने बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो कोई फोर्स होती है, उसका जो भरम है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये मिथ होती है कि इनविंसिबल है। जी, इनविंसिबल, सुपर पावर कहते थे ऐसी, कि वो आप B-52 कुछ कर ही नहीं सकते आप। एग्जैक्टली। अमेरिका ने अपनी इनविंसिबिलिटी बतानी थी और अपना मोस्ट रिलायबिलिटी बतानी थी कि हमसे ज़्यादा रिलायबल और हमसे ज़्यादा सर्वाइव क्यों नहीं करेगा। देखिए, मैं हिस्ट्री से क्विक करके फिर इस पे आती हूँ।
वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उससे पहले आप हैरान होंगे कि सबसे बड़ी फोर्सेस कौन से मुल्क की गिनी जाती थी? अमेरिका नहीं था, रूस नहीं था, चीन नहीं था, फ्रेंच। अच्छा, आई थॉट ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन वाज नंबर 2। अच्छा अच्छा। तो सबसे ज़्यादा उस वक्त भरम था कि फ्रांस से डरो, फ्रांस से डरो, ब्रिटेन से डरो। जो ही अनलीश हुए जर्मनों के खिलाफ और इस जंग के अंदर, वो सारा भरम टूट गया। तो फौज तो जब तक इंटैक्ट है और अपना प्लान अनफोल्ड नहीं करती, या तो उसको आउट परफॉर्म करना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन को, और इट फॉल्स डाउन, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश का मैंने बताया। कंक्लूडिंग मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल, जो इनका भरम था ना, मैं प्रिडिक्ट नहीं करता बट एनालाइज करता हूँ, दे विल नॉट बी द सेम आफ्टर द वॉर। अब उसको यहाँ ले आए या यहाँ ले आए या यहाँ ले जाए, वो अब टाइम बताएगा या ईरानी लोग बताएंगे। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस माइटी एक इमेज पे हम दोनों चल रहे थे कि अमेरिका यहाँ इनविंसिबल, अनबिलीवेबल, अनबीटेबल, ये वाला ख़त्म हो जाएगा मेरा ख्याल है दोनों के बारे में। पहले भी आप नोट करें, जी जी, लास्ट जुमला मैं इस पर कहूँगा कि लास्ट वॉर के अंदर ईरान वर्सेस इजराइल, तो आप बताइए कि ईरान के पास लूज करने को भरम कौन सा था? बल्कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा लास्ट में आकर, रेस्क्यू करना, जो स्ट्राइक्स की वो रेस्क्यू था, टेक्नोलॉजी से जो उन्होंने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया, तो अमेरिका को आखिर में आना पड़ा, वो भरम बचाने। इस्राइल नहीं कर सका। एग्जैक्टली। अब ये था कि अमेरिका पहले आ रहा है एक तरह से, ये दोनों इकट्ठे आए, तो अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है एक तो वो जंग को फैला दिया जिस तरह उन्होंने, पूरी इकोनॉमी को शटर कर दिया, और उसके बाद अब इनको वो फंसा लिया उन्होंने। क्या अब वो एंड गेम भी नहीं पता क्या करेंगे। एग्जैक्टली। अगर ये वो मकासद जो अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहे, हो कह रहे हैं जी लीडरशिप उड़ गई, वो हासिल न कर सके, तो सर्वाइव वो कर गया, तो फिर उसका सिर्फ सर्वाइवल, परसेप्शन इनका। एग्जैक्टली। और इनका भरम जो पहले था, इजराइल का टूटा मई में, जून में, वो भी भरम नहीं रहा था। और अब अगर जंग खत्म हुई और ये सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर वो भरम वो भी दोनों तरफ का खत्म हो गया, इनविंसिबल वाला। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने सर वक्त दिया। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।